الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی ایک توضیح یہ کی گئی تھی کہ حمد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی حمد کوئی بیان کر نہیں سکتا، کیونکہ آپ احمد الحامدین ہیں. آپ ہی سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے دربار میں ہمہ وقت ہم حمد محمدی پیش کر رہے ہیں. دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ کائنات جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور آئندہ قیامت تک ساری مخلوقات جس چیز کی بھی تعریف کرے، خالی اللہ کی نہیں، اللہ عز و جل کے علاوہ بھی جس چیز کی بھی تعریف کرے. کسی نے اپنے باپ کی تعریف کی کہ میرا باپ بڑا اچھا ہے، کسی نے اپنے بیٹے کی تعریف کی، کسی نے کسی اور مصنوعات کی تعریف کی کہ مثلا یہی ٹیبل بہت اچھا ہے. تو مخلوقات میں سے جس نے جس چیز کی بھی تعریف کی، چاہے مخلوق کی یا خالق کی، تو وہ بھی سب تعریف ہے. جو ہو چکی، جو ہو رہی ہے، جو آئندہ ہوگی، وہ سب کی سب تعریف ہے للہ رب العالمین. تو سوال یہ ہے، ٹیبل میں کی تعریف کی تو اس میں اللہ کی کیا تعریف ہوئی؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں ہم نے کہا ٹیبل بہت اچھا ہے تو ٹیبل کی تعریف کی، تو در پردہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل جس درخت کی لکڑی سے بنا ہے وہ درخت بہت اچھا ہے، جیسے ساگ ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جس مستری نے بنایا وہ مستری بہت اپنے فن کا ماہر ہے. تو ظاہر سی بات ہے، مستری کو کس نے بنایا؟ درخت کو کس نے بنایا؟ لوگ میں ذہن، اس کا جو ذہن سیٹ کیا وہ کس نے؟ تو یہ کہنا مستری اچھا ہے، یہ کہنا ٹیبل اچھا ہے، یہ کہنا درخت کی لکڑی اچھی ہے، یہ سب حقیقت میں اللہ ہی کے اچھے ہونے کی دلیل ہے. ایسا ہی ہر مخلوق چاہے کسی مخلوق کی تعریف کرے، کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ، وہ سب اللہ ہی کی تعریف ہے. تو آیت قرآن کریم کی یہ آیت جو پہلی آیت ہے وہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ پورے اطراف عالم، ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے جس کی زبان بھی کسی کی تعریف میں رطب اللسان ہو، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. یہ مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ایک تیسرا مفہوم ہے، علمی بات تو آپ جانتے ہی ہیں، الف لام جنس کا ہے، للہ تخصیص کا ہے. یعنی اللہ رب العزت ہی مخصوص ہے محمود بننے میں. اللہ رب العزت کا کوئی بھی آپ کسی بھی مسئلے میں کہیں بھی آپ جو بھی عمل دیکھو تو آپ کو چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف تو وہ کام، وہ چیز تعریف ہی کا سبب ہے. یعنی اللہ ہر حال میں محمود ہی ہے. انہ حمید مجید، اللہ ہر حال میں محمود ہی ہے. کسی بھی کوئی بھی حالت چاہے ہمیں لگتی ہے کہ بری ہے، نہیں، اللہ کی نسبت سے وہ اچھی ہی ہے، کیونکہ اللہ کی نسبت اللہ کی طرف جو کی جا رہی ہے وہ سراسر خیر ہی خیر ہے. اس لیے چاہے ہماری نظر میں ہمیں بری بات لگ رہی ہو، لیکن وہ اللہ کی حیثیت سے وہ اچھی چیز ہے. اسی کو بزرگوں نے سمجھایا ہے. جیسے ذوالنون مصری بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن باہر دریائے دجلہ کے پاس گھوم رہے تھے اور اچانک دیکھا کہ ایک بچھو بہت تیزی کے ساتھ فٹافٹ آ گیا کنارے پر، اور تھوڑی دیر میں دیکھا کہ کچھوا آ گیا. تو وہ اچھل کر کے کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا.
اور پھر کچھوا اس کو لے کر کے روانہ ہو گیا۔ تو ذوالنور مصری فرماتے ہیں میں نے بھی سوچا کہ نہ مانو اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ وہ سوار ہو گئے کشتی میں، اس پار ندی کے اس پار جو ہیں وہ کچھوا اتار دیا اس کو، بچھو کو، اور بچھو فٹافٹ اترا اور دوڑنے لگا۔ یہ بھی کشتی سے اترے اور اس کے پیچھے ہو لیے کہ دیکھنا ہے آخر بات کیا ہے۔ چنانچہ دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سانپ جو ہے اپنے آدھے جسم پر کھڑا ہو گیا ہے، اور باقاعدہ تیاری پھنکارنے کی، اور اتنے میں فٹاک دے کے پہنچ کر بچھو فوراً اس کے سر پر جا کے ایسا زور سے ڈستا ہے کہ وہیں تڑپ کر کے سانپ مر جاتے ہیں۔ اس حرکت کو دیکھ کر کے وہ نوجوان تھوڑی حرکت سے متنبہ ہوا، تو اس نے دیکھا کہ بچھو ہے، تو جلدی سے پتھر لے کر مارنے کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ذوالنور مصری نے کہا رک جا، اس کا تجھ پر احسان ہے۔ اور پھر یہ قصہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری سانپ سے حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا۔ تو اس نے عربی میں کہا کہ اللہ اکبر ہذا بمن عصاک، یہ اللہ یہ جو تیری نافرمانی کرے اس کے ساتھ یہ تیرا سلوک ہے۔ اگر تیرا رفق تیری مہربانی دیکھنے جاوے بمن یطیعہ، تیری اطاعت 4 بندوں کے ساتھ تو کیسی ہوگی؟ تو وہ چلنے لگا۔ ذوالنور مصری کا کہاں جا رہا ہے؟ کہ الی طاعت اللہ، میں تو نافرمانی یہاں کر کر کے تھک گیا تھا، یہ واقعہ میرے لیے عبرت کا سبب ہے، اب میں پوری زندگی اطاعت میں گزاروں گا۔ تو آپ دیکھیے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ سارا پورا وقت بظاہر ہماری نظر میں بری چیز نظر لگ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی حیثیت سے یہ جو ہو رہا ہے کام، اس کی مصلحت ہمیں معلوم نہیں تھی۔ تو اللہ اگر سانپ بنایا اللہ نے، بچھو بنایا اللہ نے، تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے، اللہ محمود ہی ہے، اس میں اللہ کی حمد ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بچھو بنائے، تو نے سانپ بنائے۔ وہ تو ہمارے اپنے ذہن کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں، ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو حال احوال پیش آتے ہیں، چاہے بظاہر ہماری نظر میں برے ہو، لیکن وہ ہماری عقل کی کمی ہے۔ سمجھایا گیا جیسے چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو پھنسی ہو گئی، پھوڑا ہو گیا ہے، اب باپ اس کو پکڑ کر لے جائے ڈاکٹر کے پاس، اور وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے ہاتھ کو لگ کر کے نشہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ چیختا چلاتا ہے، تو وہ تو اس کو سمجھتا ہے بہت برا حال ہے نا، لیکن بڑے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا علاج ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہی سمجھو کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی مصلحتوں اور اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس کے اعتبار سے اللہ پاک اس عالم میں جو کچھ کر رہے ہیں، ہر عمل چاہے ہماری نظر سے برا لگتا ہو، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے لیے ستائش ہے۔ وہ اللہ اس عمل میں بھی ہمارے حمد کا وہ مستحق ہے، اس لیے اللہ ہر حال میں محمود ہی ہے۔ انہ حمید مجید، اس بات کو ہمیں بار بار اللہ پاک نے سبق سکھایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حمد سکھائی، ایسا نہیں کہا کہ خالی نعمتوں پر ہی اللہ کی حمد بیان کرو، نہیں، باقاعدہ یہ کہا گیا اگر اچھی حالت ہے تو سمجھایا گیا کیوں کہو الحمدللہ الذی تتم بنعمتہ الصالحات، ہماری اچھی حالت ہے، ہم تندرست ہے، ہمارے اولاد ہے، مال ملا، سودا ہو گیا، جو بھی اچھی حالت ہوئی تو ہمیں کہا گیا کہو الحمدللہ الذی تتم بنعمتہ الصالحات، ہماری اچھی حالتیں کامل اور کمپلیٹ ہو جاتی ہے اللہ کی انعام سے، اس اللہ کی ہم حمد بیان کرتے الحمدللہ، اس وقت بھی سمجھائیں۔ اور اگر ہمارے ساتھ کوئی مصیبت کا واقعہ پیش آ گیا، ہمارے ساتھ چاہے ہمارے مال میں چاہے ہماری جان میں کوئی بات بری حالت پیش آئی، تو بھی ہمیں سمجھایا گیا کیوں کہو الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ ایسی یعنی جو ہے سورج آگ برسا رہا ہے اور
لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، گھر میں افطار کی پیسے کی ضرورت ہے، اور ہم ہیں گٹھر کپڑوں کا ڈال کر وہ پھیری کے لیے چل گئے، ہے نا، اور 1 بجے تو گھومے، پسینہ بو ہو گئے اور چیخ چیخ کر کے ختم ہوئے، لیکن کسی نے ہمیں بلایا نہیں، بغیر بہانی کے باہر آ گئے، واپس آئے گھر. تب کیا کرو گے؟ کیا کرو گا؟ اللہ میں نے اتنا لمبا روزہ رکھا، میرے گھر والوں نے روزہ رکھا، افطار کے گھر میں پیسے نہیں ہے، میں تیرے حکم کے مطابق کہ نماز پڑھ جاؤ تو روزی کماؤ، اپنی کمر توڑ محنت کی اور پھر بھی بڑھائی نہیں ہوئی. کیا نہیں اس وقت بھی کہو الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیری حمد ہے، ہر حالت میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہماری اس میں کیا مصلحت ہے. اس سبق کو پڑھانے کے لیے سورہ کہف میں لمبا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پہلا جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ کشتی کا تختہ توڑ دیا، بظاہر برا کیا حضرت خضر نے. اور دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ بیٹے کو باقاعدہ گردن مروڑ کر کے اور یوں بالکل منخنی کا اس کا دم گھٹ کر کے مار دیا. اور تیسرا واقعہ وہ پیش آیا، بستی میں پہنچ گئے اور بستی تھی کنجوس مکھی چوس کی، کسی نے بھی ان کی ضیافت نہیں کی، بہت برا حال ہوا تھا، پھر بھی وہ احسان کرنے لگے، دیوار صحیح کرنے لگی جو آپ لوگوں کے ذہن میں. تو حقیقت میں وہ سبق پڑھایا گیا ہے. پہلا واقعہ جو ہے وہ مالی نقصان کا ہے، دوسرا واقعہ جو ہے وہ جانی نقصان کا ہے، اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ عزت سودے پہ لگ رہی ہے کہ کوئی مہمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے مصلحت بھی بتائی ہے نا. پہلے بتایا کہ اگر یہ تختہ نہ توڑتے تو ظالم بادشاہ کشتی جمع کر لیتا. دوسرے میں بتایا کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو ماں باپ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے. تیسرے میں بتایا ارے بھائی اس کے نیچے تو خزانے چھپے ہوئے تھے، اگر ان کنجوس مارواڑیوں کی وجہ سے اگر یہ احسان نہ کرتے تو یتیموں کا نقصان ہو جاتا. کیوں یتیموں کا خیال کیا گیا؟ کہ اس کے 7ویں پیڑھی کا جو باپ ہے نا وہ اس وقت سے چلے لگا رہا تھا، وہ نیک آدمی تھا، ہے نا، تو ان کی چلے کی قدر اللہ تعالیٰ 7ویں پشت تک کرتا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کہا کون سا 7ویں پشت کا دادا وہ نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ 7ویں پشت تک کی نیچے نسل تک کی اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا ایمان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ تو اگر ہم نیک بنیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد در اولاد در اولاد در 7ویں پشت تک اللہ ایمان مال کی حفاظت کرنے کی کا سبق دے رہا ہے. تو ایمان کی حفاظت کا تو بطریقہ والا سبق مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں نظر آ رہا ہے کہ میں تمہاری جان میں تمہاری کمی کر رہا ہوں، کورونا میں بہت ساروں کو مار رہا ہوں، تمہارے مال میں کمی کر رہا ہوں، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہاری عزت کے سودے ہو رہے ہیں. یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو ہماری آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تم ان حالات میں صبر کرو، اور صبر کا مطلب یہی ہے کہ بس کوئی ایسا لفظ نہ بولو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہو کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. اللہ تو ہر معاملے میں محمود ہی ہے، اس کے لیے تو یہی کہو الحمدللہ علی کل حال. حمد پروردگار تیرے ہی لیے سزاوار ہے، اور تو ہمہ وقت محمود ہی ہے، کسی حال میں بھی تیری مذمت تو مذموم نہیں ہو سکتا. تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم حمد محمدی پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہم پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم ہمہ وقت کے لیے محمود ہی سمجھتے ہیں، اور کیونکہ وہ محمود ہی ہو سکتا ہے، اللہ کبھی مذموم نہیں ہو سکتا. جس نے بھی اللہ کی طرف برائی کی نسبت کی اس کے لیے سخت سزا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ہر فعل میں اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہیں، تو بظاہر ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ جہنم بنائی تو اس میں بھی اللہ کی تعریف کریں گے.
اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں باقاعدہ اس آیت کو پیش فرمایا اور یوں کہا ہاں ہادی جہنم التی یکذب بها المجرمون، دیکھو یہ جہنم ہے، مجرمین اس کی تکذیب کر رہے ہیں. آگے یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ جہنمی لوگ سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں جہنم وہ چکر کاٹتے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما دے گا، فرما دیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ ہے ہماری سزا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس، یہ اللہ کی اس نعمت کا تم اس نعمت کی تکذیب کرو؟ یہ نعمت ہے، جہنم بھی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جہنم کے بنانے پر بھی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ اچھا ہوتا کہ اگر ہم بالغ ہی نہ ہوتے اور بچپن میں انتقال کر جاتے، یہ اچھا تھا، یا پھر یہ اچھا کہا جائے کہ ہم بالغ ہو کر کے پھر جو اپنی زندگی گزار کر پھر انتقال کریں؟ کیا کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا بلوغ سے پہلے انتقال ہو تو جنت ہے، تو جنت ہی ہو جائے گا؟ کیونکہ جتنے بھی نابالغ ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، وہ سب جنت کے، اللہ پاک اس کو جنت دے دیتے ہیں. تو یہ اچھا ہے، یا پھر یہ کہ بالغ ہونے کے بعد یہ عمل کر کے پتہ نہیں جنت کے بجائے جہنم ملے کیا ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں نہیں بھائی، یہ اچھا ہے کہ ہم بالغ بن کے لمبی زندگی گزاریں اور اللہ کو اپنی حیات میں جانے پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کی یاد، اس کی تحمید، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، اور ہم اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیں. باقی رہا مسئلہ یہ مرنے کے بعد اگر وہ جہنم بھی دے دے تو بھی ہم اس پر خوش ہیں، اس کا اپنا فیصلہ ہے. اس لیے میں تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے میں تو یہ چاہتا ہوں بالغ بنوں، بڑی عمر گزاروں، اللہ کو پہچانوں. ہے نا؟ آپ کے دل میں شاید گدگدی ہو رہی ہوگی، آپ سوچتے ہوں گے اللہ یہ کہے اپنا آپ روسو تھسے، اگر ہم مر جاتے بلوغ سے پہلے تو جنت ملتی نا، اب کیا ہوگا ہمارا؟ ارے ہمیں اپنی ذات کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تو غلام ہوں تیرا، تو جو چاہے فیصلہ کرے، تجھے حق ہے. چاہے جنت کا فیصلہ کرے، چاہے جہنم کا فیصلہ کرے، وہ الگ بات ہے، تیری خوشنودی، تیری رضا جنت میں ہے، اس لیے میں جنت مانگتا ہوں. باقی اگر تو جہنم ہی پھینکے تو عین تیرا انصاف ہے خدا، تیری نافت، تیرا ظلم نہیں ہے، تو عین انصاف والا ہے، تو العدل ہے، تو عادل ہے، تو مقسط ہے. یہ آپ کہیں گے آپ یہ سکھاتے ہیں ہمیں؟ ارے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں اللہم انی عبدک، اللہ میں تو غلام ہوں تیرا، میں غلام تیرا، میں غلام، انی عبدک وابن عبدک، اللہ میں جن آبا و اجداد کا بیٹا ہوں وہ سارے سب غلام ہیں آبا و آدم تک کی، ہے نا؟ اور جس ماں کا اور جس نانا کا اور پورا ننیال، تو پورا سلسلہ وہ سب تیرے غلام ہیں. تو کیا ہم آبا و اجداد سے اور ہم ننیال سے پیدا ہوئے ہیں، تو کیا ان لوگوں سے پیدا ہونے والوں کو کنگ پیدا ہوگا؟ کیا پیدا ہوگا؟ کوئی بادشاہ پیدا ہو سکتا ہے؟ غلام ہی پیدا سکتا ہے. اللہ میں تیرا غلام ہوں. اللہ کون کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر کہتے ہیں ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے، مادن فی حکم، جو فیصلہ ہوگا وہ اس پہ چل گزرے گا، ہمیں قبول ہے، کیونکہ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو تیرا فیصلہ ہے وہ عین انصاف ہے مولا. تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہر سلوک کرنے میں، چاہے ہماری جان کے ساتھ ہو، چاہے ہمارے مال کے ساتھ ہو، چاہے ہماری عزت کے ساتھ ہو، جو بھی معاملہ اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے وہ سب کرنے میں اللہ تو محمود ہی ہے. اور ہم بندے محض ہونے کے ناطے سے ہم یہی کہیں گے الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیری تعریف ہے، اور ایسی تعریف ہے
جو احمد الحامدین نے کی ہے اور ہما وقت تو اسی کا مستحق ہے. تیری محمود ہی ہے، تو ذات محمودی ہو سکتی ہے. تیری طرف ذم اور تیری طرف جو ہے برائی کی نسبت ہرگز نہیں کی جا سکتی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سبق پڑھایا حزب الاعظم میں، باقاعدہ دعا سکھائی ہے. یوں کہنا چاہیے اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، بما اللہم لک الحمد فی بلائک و صنیعک الی خلقک. اے اللہ تو تیری ہم تعریف کر رہے ہیں، چاہے تو پوری مخلوق کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، چاہے پوری مخلوق کے ساتھ برائی کرے، ہر حال میں تیری حمد ہے. اللہم لک الحمد فی بلائک و صنیعک الی خلقک. پوری مخلوق کے ساتھ چاہے تو بھلائی کرے، یعنی ہمارے اپنے سمجھ کے اعتبار سے چاہے برائی کرے، لیکن تو محمود ہی ہے. تیرے ذاتے سے جو بات ہوئی وہ عین تو اس میں قابل تعریف ہے. پھر آگے اللہم لک الحمد فی بلائک و صنیعک الی اہل بیوتنا. ہمارے گھر والوں کے ساتھ اے اللہ تو بھلا فیصلہ کرے یا برا فیصلہ کرے، اس میں تو واقعتاً محمود ہی ہے. ہم الحمدللہ ہی کہہ سکتے ہیں. اے اللہ ہم جو ہے آپ کی طرف کوئی برائی کی نسبت ہم نہیں کر سکتے. ہمیں تو صبر ہی کرنا ہے، ہمیں انا للہ ہی کہنا ہے. انا للہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہم غلام ہیں، تیرے غلام ہیں، ہم سب غلام ہیں، ہم تیرے مملوک ہیں، تو مالک ہے. مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے جو چاہے کرے. اس کو سمجھانے کے لیے میں سمجھاؤں، چاہے آپ کو مالک کو پورا اختیار ہوتا ہے جو چاہے وہ کریں، ہے نا. ایک وہ کپڑا ہے جو ہم نے ٹوپی بنائی ہے، اور ایک وہ کپڑا ہے جو ہم نے زیر جامہ گجراتی میں بولتے ہیں جانگیا بنایا ہے نا. اب اگر وہ جانگیا ہمیں فریاد کرے اور یوں کہیں کہ یہ تو کوئی بات ہوئی، تمہارا وزن میں اٹھاتا ہوں ہیں، اور تم کبھی کبھی دھماکہ کرتے ہو، بم دھماکہ، وہ بھی میں برداشت کرتا ہوں ہیں، اور تم جو ہے ناپاک ہو کر کے تم میری صورت تک خراب کر دیتے ہو، ساری محنت سارا بوجھ میں اٹھاتا ہوں، اور یہ تمہارے اوپر ٹوپی چھوٹی سی میرے مقابلے میں، وہ بھی تو کپڑا ہی ہے نا. لیکن آپ اس کو عزت دیتے ہیں، نیچے نہ گرنے پڑے، کسی کا پیر گرے ٹوپی پر پگ میں نالائق، اور اس کا اتنا کچھ کہا نہیں، بلکہ وہ تو تمہارے سر پر بوجھ بنتی ہے. تو کیا کہیں گے ہم؟ تو وہ کہ عزت میری ہونی چاہیے. ایسا کرو کل سے تم تفسیر کے سبق میں جاؤ، اور یہ جو زیر جامہ ہے وہ ٹوپی کی جگہ ایک دن تو ہمیں مہلت، ایک دن تو ہمیں عزت دو. تو کیا کہیں گے ہم؟ یہ سب کیا کہیں گے؟ کچھ سمجھے نہیں. سب کا جواب یہ ہوگا کہ چھانی وانی بیس، تو بھی میرا کپڑا ہے، وہ بھی میرا کپڑا ہے، جس کو چاہوں میں ٹوپی بناؤں، جس کو چاہوں میں جانگے بناؤں. ارے سمجھ میں آئے نہیں سمجھ میں؟ تو ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے مملوک ہونے کی ہے. ہم اللہ مالک ہے اور ہم مملوک ہے. ہمیں وہاں چشم زدن ذرہ برابر بھی وہاں کوئی اپشبد یا کو بولنے کا کوئی ہم حق ہی نہیں ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. وہ مالک ہے، ہم مملوک ہے. وہ جو کچھ کرے گا وہ سب تیرا عین انصاف ہوگا. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا ہے. تمہارے ساتھ جو معاملہ ہو، تمہاری جان لینے کا ہو، تمہاری اولاد کے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہو کہ بڑی ہو گئی اور انتقال کر گئی، ابھی میں زندہ ہوں، تو کہا کچھ بھائی زبیر بھائی اللہ ان کی مغفرت فرماوے، لیکن یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. اسے ہمیں یہی کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال. تو یہ ہمیں سبق پڑھا رہی ہے، قریبا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. بلکہ ایک بات نہیں کہ ارے آپ 8ویں پارے میں آپ پڑھو تو اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنایا. لو بتاؤ. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے انسانوں میں اور ہم نے جناتوں میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن بنائے ہیں. اور کہتے ہیں کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ جعلنا، ہم نے بنایا ہے. تو اب آپ بتائیے شیطان پر ہم الحمدللہ کہیں گے کہ انا للہ کہیں گے؟ دونوں کہو ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کے بنانے میں اللہ کی ہم مذمت نہیں کر سکتے. اس کا
اور بھی فائدے ہیں، لیکن ایک فائدہ سیدھا آپ کو بتاؤں کہ جو آپ پڑھیں ہر چیز کے مقابل کو اللہ نے بنایا ہے نا، رات کے مقابلے میں دن کو بنایا، سفید کے مقابلے میں سیاہ کو بنایا، تو ایک تعارف ہوا نا، پہچان ہوئی نا۔ اگر دن ہی دن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک آیت میں قرآن کریم میں کہتا ہے سرمدا الی یوم القیامہ، ہے نا، اگر ہم دن ہی دن بنا دیتے ہمیشہ کے لیے اور رات آتی ہی نہیں، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون سا تمہارا گنپتی تھا جو تمہارے لیے رات لیا تھا؟ لاتا؟ کوئی کارکاماتا لاتی؟ سارے یہ جتنے معبودان باطلہ ہے وہ سب رات لا سکتے تھے؟ نہیں لا سکتے تھے۔ اللہ نے کہا افلا تسمعون، اسی طرح اس کا الٹا بنایا اللہ نے، اگر رات ہی رات لگا دیتے تو کون ماں کا لال تھا جو دن لیا تھا؟ فَمَيَأْتِكُمْ بِضِيَاءٍ، تو اللہ تعالیٰ کی جگہ کان میں میل ہو تو نکالو، ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں آنکھ میں اگر چپے بڑے ہو تو نکالو، سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ یہ دن کون لاتا ہے، یہ رات کون لاتا ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ اپنی رحمت سے رات لے آتا ہے، رات کے بعد دن لے آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر رات ہوتی نہیں تو دن سمجھتے کیا ہم؟ دن ہی ہوتا تو رات کیا سمجھتے ہم؟ تو اس طرح قرآن میں اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحمتوں والا ہوں، ایسا ہی میں غضب والا ہوں، ایسا ہی میں منتقم ہوں، ایسا ہی میں عدل والا ہوں، ایسا ہی میں قاہر ہوں، غالب ہوں۔ تو یہ سب غضب کی صفات ہے۔ تو اب بتائیے رحمت ہی رحمت جانے اور اللہ کے غضب کو نہ جانے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر جنت کو سمجھنا ہو تو جہنم بھی دیکھ لو، جہنم ہے تو سمجھو گے کہ جنت کیا چیز ہے نا۔ ہدایت کیسے؟ ارے ضلالت جو گمراہ لوگ ہوں گے تب سمجھو گے نا کہ ہدایت کیا ہے۔ متقین کو سمجھو گے کب؟ جب سامنے ضالین اور مغضوب علیہم ہو تب سمجھو گے نا، ہے نا۔ اور فرشتوں کو اور ہم نیک پارسا لوگوں کو کب سمجھو گے؟ شیاطین اور انس اور ڈینجر لوگ موجود ہو تب نا۔ اگر جبریل کو سمجھنا ہے تو اس کے مقابلے میں شیطان کو بھی سمجھ لو۔ تو اللہ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کسی کو جنت میں ڈالتا ہے تو اللہ کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے ہماری شان ہے یہ۔ تو اللہ ہے، اپنی ان صفات کو واضح کرنے کے لیے جہنم کے لوگوں کو بھی بنایا ہے، کہتا ہم نے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنات اور انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کیا ہے۔ ڈنڈا کھاوت تیار کرنا چاہیے، ایسا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ بہت سے کیا علامت ہے؟ کوئی علامت؟ کہاں ہے علامت؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ چاہے ان کے جنازے میں تم شریک ہو جو ناجائز ہے، چاہے تم ان کے جنازے میں آگ لگاؤ جو ناجائز و حرام ہے، پھر بھی وہ سمجھیں گے نہیں کہ مسلمان کا اسلام کیا چیز ہے۔ دل ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن عبرت نہیں پکڑتے، کان ہے لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ سب جانور ہے بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں۔ اولئک هم الغافلون۔ تو یہ تو میں پھر کہوں گا، تو معلوم ہوا کہ اگر ہمیں ہدایت دیتا ہے تو اس کا احسان عظیم ہے نا۔ ہم کو اللہ نے مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا تو اس کا احسان عظیم ہے۔ لوگ جتنے بہت سی مرتبہ غریب گائیں یہ بولتی ہے کہ میرے ماں باپ نے دیا کیا ہم کو ہیں۔ لوگ آپس میں جب لڑتے ہیں تو میں نے اپنی کنجری کی بات کرتا ہوں، باپ کو سیدھا گالی دیتا ہے، یوں کہتا ہے کہ نہ تو سکا ہم نے پیدا کرا ہے، وہ اس کے الفاظ میں ہو تو میں مزید میں بول نہیں سکتا۔ یہ ہے ہم بوروں کا حال۔ ارے ماں باپ کچھ بھی نہ دیتے ہے نا، دادا دادی کچھ بھی نہ دیتے، یوں ہی مر جاتے، لیکن یہ ایمان جو تم کو ماں باپ کے واسطے سے ملا ہے وہ کتنا بڑا اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس لیے کہا ماں باپ کا احسان کبھی تم پورا نہیں کر سکتے۔
جس اللہ نے کہا سب سے پہلا میرا حق ہے تو نمبر 2 ماں باپ کا حق ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے ہے نا. اور یہ شکایت ہرگز نہ کرو. یہ دنیا ہے، دنیا چند روزہ کی زندگی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے. اس کی وجہ سے، خالی مال کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ ہم کتنا بدسلوکی سے پیش آتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر حال میں محمود ہی ہے، اس کی حمد ہی بیان کی جا سکتی ہے، اور وہ ہر حال میں قابل حمد ہے. کسی بھی مرحلے میں اللہ کی طرف کوئی مذمت اور کوئی برائی منسوب نہیں کی جا سکتی ہے. ہم اس کے غلام محض ہے، جو چاہے وہ کرے. اللہ کے فیصلے میں جو آئے ہم اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں، ہم سردے میں رکھ کر اللہ کو رب اعلیٰ کہے. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.